عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عیون الحکایات میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر اپنا مال تجارت لے جاتے۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اکیلے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ایک ڈاکو سامنے کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ اپنا سامان میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تمہارا مقصد تو مال ہے، تم میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ لو، میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ لیکن ڈاکو کہنے لگا کہ میں تمہارا مال تو لوں گا ہی، مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں اور اس سے دعا کر لوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ لو۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ پھر سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وملک الذی لا یضام بنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یعنی اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادہ پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت کا جس کی کوئی انتہا نہیں، اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، میں تجھے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے۔
اے میرے پروردگار عز وجل مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی آہوزاری کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے 3 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ایک جانب سے ایک شاہسوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ظاہر ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا۔ جب ڈاکو نے اس شخص کو دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس سوار نے نیزے کے ایک ہی وار سے اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ سوار صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کھڑے ہو جائیے۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس سوار سے کہنے لگے کہ اے عظیم شخص، میرے ماں باپ تم پر قربان، آج اس مصیبت کے دن میں تم نے میری مدد کی ہے، تم کون ہو؟ تو سوار کہنے لگا میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں میں سے ہمیں یہ دعا سنائی دی۔ پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک شور سنا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی تو ہمیں ندا آئی، یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے۔ لہذا میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ چنانچہ میں اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس حکایت میں دعا کی برکت بھی سنی کہ کس طرح کی کنڈیشن ہے کہ ڈاکو قتل کرنے کے درپے ہے، اس سے تھوڑی مہلت ملتی ہے تاکہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اس دعا کی قبولیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی ایک فرشتہ مدد کے لیے اتر پڑتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی مرات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے۔ جیسے مغز کے بغیر ہڈی کی، گودے کے بغیر چھلکے کی کوئی قدر نہیں، ایسے ہی دعا سے خالی عبادت کی کوئی قدر نہیں۔ رب تعالی مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ عبادت نام ہے اپنی انتہائی عاجزی، رب تعالی کی انتہائی عظمت کے اظہار کا۔ دعا میں یہ دونوں چیزیں اعلیٰ طریقے سے موجود ہیں کہ اس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، تو کریم ہے، تو غنی ہے، اس لیے میں تیرے دروازے پر ہاتھ پھیلائے آیا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل اپنے بندوں کو دعا کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس آیت کے تحت خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے، اور ان دعاؤں کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک، اخلاص دعا میں، دوسرے یہ کہ قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو، تیسرے یہ کہ وہ دعا کسی امر ممنوع
یعنی ناجائز کام پر مشتمل نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ پانچویں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا میں ہی جلد اس کو دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں ہم یہ غور کریں کہ کہیں ہم اس اعلیٰ نیکی سے، عبادت کے مغز سے غافل تو نہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائیں، لیکن ہم دعا سے غافل رہتے ہیں۔ دعا کیسی عبادت ہے؟ المطالب العالیہ کی ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام نیک اعمال آدھی عبادت ہے، اور اکیلی دعا آدھی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دعا میں مصروف کر دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خوشحالی میں اپنے رب عز و جل سے دعا و مناجات کرنے کا عادی ہو، تو جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو کسی مصیبت زدہ کی جانی پہچانی آواز ہے جو خوشحالی میں دعا کرتا رہتا ہے، لہذا فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اور جو بندہ خوشحالی میں دعا نہیں کرتا، صرف مصیبت آنے پر کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ نہ جانے کس کی آواز ہے۔ خوشحالی میں تو یہ اپنے رب عز و جل سے دعا نہیں کرتا تھا، اب مصیبت آئی ہے تو دعا کر رہا ہے، لہذا فرشتے اس کی سفارش نہیں کرتے۔ بہرحال ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک روحانی علاج بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تعلیف، مختصر سا رسالہ ہے۔ چنانچہ اس میں ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم اول و آخر ایک بار درود پاک، اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی کثرت کرنے کا ذوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں